360 میں امریکی صدارتی انتخابات کا اہم مرحلہ، صدارتی مباحثوں کا آغاز آج سے۔ ہمارے ہاں بعض ایسے طبقات بھی ہیں اسلام آباد میں کہ جو شاید افورڈ نہیں کر سکتے زیادہ کاسٹ۔ ملک کے دارالحکومت میں خواتین کو اپنی حفاظت کے 18 طریقے سکھانے والی مارشل آرٹس کی تربیت۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مد مقابل سابق نائب صدر جو بائیڈن اب سے کچھ ہی گھنٹوں بعد آمنے سامنے ہوں گے۔ ریپبلکن امیدوار اور ڈیموکریٹ امیدوار کے درمیان 3 مباحثے ہوں گے۔ عام طور پر ان مباحثوں میں امیدواروں سے ملکی معاملات، خارجہ پالیسی، صحت، عدالتی نظام اور دیگر معاملات سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل امیدواروں کے درمیان صدارتی مباحثوں کی طویل تاریخ ہے۔ نیوز چینلز پر پرائم ٹائم کے دوران براہ راست دکھائے جانے والے ان مباحثوں کے ذریعے صدارتی امیدوار کروڑوں لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور اپنے موقف کے حق میں دلائل پیش کر کے خاص طور پر ان ووٹرز کو قائل کر سکتے ہیں جو اس وقت تک کسی بھی طرف مائل نہیں ہوئے ہوتے۔ 2020 کی پریزیڈنشل ڈیبیٹس کی اہمیت کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ کورونا کے باعث اس بار انتخابی مہم میں امیدواروں کے عوام سے براہ راست روابط بہت ہی کم رہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق ڈیموکریٹک نائب صدر جو بائیڈن کے درمیان پہلی صدارتی بحث امریکی ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں ہونے جا رہی ہے۔ ریاست اوہایو کو ایک سوئنگ سٹیٹ مانا جاتا ہے، یعنی ایسی ریاست جہاں سے دونوں امیدواروں کی جیت کا امکان لگ بھگ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ سوئنگ سٹیٹس صدارتی امیدوار کی جیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس وقت قومی سطح پر بھی اور اوہایو میں بھی دونوں امیدواروں کے بیچ فرق بہت کم ہے۔ اوہایو جہاں ایک گھر سے دوسرے گھر ہی نہیں بلکہ ایک گھر کے افراد کے بیچ بھی امیدواروں پر شدید اختلاف رائے موجود ہے، وہاں سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اوہایو کے اس علاقے میں صدر ٹرمپ کا یہ جھنڈا یہاں کے سیاسی پس منظر کی پہلی علامت ہے۔ میں نے سوچا کہ آیا اسے لگایا جائے یا نہیں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرے گھر پہ کوئی فائرنگ ہی نہ کر دے، اور پھر میں نے سوچا کہ میں خوف میں نہیں جی سکتی۔ لیکن سڑک کے پار جو بائیڈن کے حمایتی ہیں جو 44 سال سے ڈولورس کی دوست ہیں۔ جو بھی ہمارا لیڈر ہوگا اسے ہماری رہنمائی کرنی ہوگی، اسے اچھا انسان، سمجھدار اور جمہوریت پسند ہونا ہے۔ اوہایو صدارتی انتخابات میں ایک اہم ریاست ہے۔ کسی بھی ریپبلکن امیدوار نے آج تک ریاست اوہایو کو جیتے بغیر کوئی صدارتی انتخاب نہیں جیتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سن 2016 میں 8 پوائنٹس کے فرق سے اس ریاست میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اس سال رائے شماری میں صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان صرف چند پوائنٹس کا فرق ہے، کیونکہ یہاں پڑوسی اور بعض اوقات خاندان کے افراد کی حمایت بھی بڑی نظر آتی ہے۔ میرے آدھے بچے ٹرمپ کے حامی ہیں، لہٰذا اب ہم انہیں گھر پر مدعو نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اب سیاست کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اور پھر ہم یہی کرتے ہیں، اور پھر ہم اس گفتگو کو روک دیتے ہیں۔ پورے ملک میں صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے حامیوں کے درمیان اختلاف رائے خاندانوں پر گہرا اثر چھوڑ سکتا ہے۔ ڈولورس جینٹل کا کہنا ہے کہ پیٹی لوسی کے ساتھ ان کی دوستی سیاست سے بالاتر ہے۔ ریپبلکنز اپنے بچے کی کسی ہم جنس پرست کے ساتھ شادی کے امکان کے بارے میں زیادہ پریشان ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس اپنے بچے کی کسی ریپبلکن سے شادی کرنے کے خیال سے کہیں زیادہ پریشان ہیں۔ مجھے ٹرمپ پسند ہیں، وہ بائیڈن کو پسند کرتی ہیں، تو کیا ہوا؟ ان میں سے کوئی تو جیتے گا ہی۔ منگل کو کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی میں ہونے والے پہلے صدارتی مباحثے کے بہت زوردار ہونے کی توقع ہے۔ یہ یونیورسٹی ان دونوں کے گھروں سے زیادہ دور نہیں۔ نائب صدر بائیڈن بہت احتیاط سے کام لینے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ایسے طریقے بھی آزمائیں گے جن سے صدر ٹرمپ کو جتنا ممکن ہو برا بنا کر پیش کریں، جس کا مطلب ان کو متنازع موضوعات میں الجھانا بھی ہو سکتا ہے۔ کلیولینڈ میں مباحثے کا مقام منتظر ہے کہ دونوں امیدوار اپنی کارکردگی، سپریم کورٹ، کرونا وائرس کی وبا، انتخابات کے تحفظ اور معیشت پر تبادلہ خیال کریں۔ ایک اور موضوع نسلی تعصب کے خلاف مظاہرے بھی ہیں جو کبھی کبھی فسادات اور لوٹ مار کا سبب بھی بنے۔
That's why I'm voting for. इसीलिए मैं सदर ट्रंप को वोट दे रही हूँ, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन वाकयात की मजम्मत नहीं की। Has not condemned any of this. I just think Trump's. मेरा ख्याल है कि ट्रंप मतलबी हैं और ये बात मुझे परेशान करती है। वो लोगों के बारे में बेहुदा बातें करते हैं और उनका मजाक भी उड़ाते हैं। Says really mean things. एक ताज़ा अवामी जायजे से जाहिर होता है कि रियासत ओहायो में हर 3 में से 2 वोटर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सियासत ने खानदानों और दोस्तों के माबैन ताल्लुकात में तनाव पैदा कर दिया है। बहुत से लोगों का कहना है कि वो इससे बचने के लिए इंतखाबात से मुताल्लिक गुफ्तगू से गुरेज करते हैं और असल गुफ्तगू मंगल को इस मकाम पर होने वाली दोनों उम्मीदवारों के दरमियान बहस पर छोड़ रहे हैं। कैरोलिन पसीटी के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्टर कैरोलिन परसूटी की रिपोर्ट आपने देखी, जो इस वक्त रियासत ओहायो के शहर क्लीवलैंड में है और आज होने वाली पहली डिबेट को कवर भी कर रही हैं। हमारी साथी नुखबत मलिक ने उनसे बात की और पहला सवाल यही पूछा कि क्लीवलैंड में इस तारीखी मौके से पहले शहर का माहौल कैसा है। It is looking to be all eyes. ऐसा लग रहा है कि तमाम नजरें ओहायो के शहर क्लीवलैंड और इस इमारत पर लगी हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी की इमारत है, जिसके अंदर मौजूद एक बहुत बड़े अहाते में ये डिबेट मुनक्किद होगी। ये बहुत बड़ा अहाता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से चंद लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई है। यकीनन इनमें सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सदारती हरीफ जो बाइडन एक मॉडरेटर के साथ वहाँ मौजूद होंगे। Audience of invited guests. ये बताइए, लोग जो इस डिबेट को देख रहे हैं उन्हें क्या तवक्कुआत होंगी और वो कौन से अहम नुकात हैं जिनकी बुनियाद पर ये डिबेट फैसला कुन हो सकती है। There are 6 very important topics. इस डिबेट में मुल्क के अंदरूनी मसाइल से मुताल्लिक 6 बहुत अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन ओहायो में मेरी जिन लोगों से बात हुई है वो कहते हैं कि इनमें से 3 नुकात ऐसे हैं जिन पर उनकी तवज्जो रहेगी। एक तो वबा, यहाँ हर शख्स को इस बारे में तशवीश है कि हर कोई मास्क पहन कर रखे। एक और मौजू जिस पर लोगों की तवज्जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की हालिया रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक सदर ट्रंप ने सदर बनने से पहले के 10 में से 5 सालों के दौरान कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया था और जिस साल वो सदर बने उस साल उनका अदाशुदा टैक्स $750 था। ये वो बात है जिसे ओहायो जैसी ब्लू कॉलर या मुलाजमत पेशा आबादी की अक्सरियत तस्लीम नहीं कर पा रही। अगरचे सदर ट्रंप ने इसे फेक न्यूज़ करार देते हुए कहा है कि ऐसे दस्तावेजात पेश किए जाएंगे जिनसे इन मामूलात के गलत होने की तस्दीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये बात मौज़ूए बहस बनेगी। तीसरा अहम नुक्ता ये कि लोग सदर की जानिब से एमी कोनी बैरेट की सुप्रीम कोर्ट की नई जज के तौर पर तकर्रुरी पर भी नजर रखे हुए हैं। वो कंजर्वेटिव हैं। What are your observations? What do you think? कैरोलिन, ये बताइए, आप क्या देख रही हैं कि दोनों सदारती उम्मीदवारान ने अपनी इंतखाबी मुहिम के जरिए इस अहम तरीन रियासत पे क्या असर डाला है? Most important state. You know, Nakbat, it's a very unusual time, right? आप जानती हैं ये बहुत गैर मामूली हालात है। मेरा मतलब है कोरोना की वबा की वजह से। अगर आपने मुझसे ये सवाल 4 साल पहले पूछा होता तो मैं जवाब में कई इंतखाबी रैलीज का जिक्र करती, लेकिन अब यहाँ रैलीज नहीं हुई। अगरचे सदर ट्रंप ने कुछ रैलियां ओहायो में मुनक्किद की, लेकिन जो बाइडन वोटर्स के साथ ऑनलाइन ही बात करते रहे। इसलिए भी ये डिबेट बहुत अहम है, क्योंकि लोग दोनों सदारती उम्मीदवारों को आमने सामने एक दूसरे से मौजूआत पर बात करते देख सकेंगे। लोग देखना चाहते हैं कि मॉडरेटर की जानिब से पूछे गए सवालात का दोनों उम्मीदवार कैसे जवाब देंगे। बहुत से शहरियों का कहना है कि उन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं किया, वो इंतजार करेंगे और वो उन उम्मीदवारों के जवाबात देखेंगे और फिर फैसला करेंगे। So tell me what वबा की वजह से इस दफा ये डिबेट किस तरह मुख्तलिफ है और सिक्योरिटी और समाजी फासले के क्या इंतजामात हैं? social distance is there? I don't know if you've seen मैं नहीं जानती कि आपकी नज़र मेरी कलाई पर पड़ी है कि नहीं। मैंने कलाई पर एक ग्रे रंग का बैंड बांध रखा है, जिसका मतलब है कि मैंने कोरोना वायरस का टेस्ट दिया है जो कि नेगेटिव आया है, जिसके बाद मुझे यहाँ आने की इजाज़त मिली। इसके साथ साथ हमें ये प्रेस के स्पेशल पैसेज दिए गए हैं ताकि हम अंदर जा सके जहाँ डिबेट होनी है। इमारत के इर्द गिर्द कंक्रीट की रुकावटें खड़ी की गई हैं, ऊंचे ऊंचे जंगले लगाए गए हैं और डिबेट के अहाते के आसपास जो जंगले लगे हैं उन्हें बड़ी बड़ी जंजीरों से एक दूसरे से जोड़ा गया है और उनकी ऊंचाई 10 फुट है। And then beyond that, even closer to the debate venue, we have those enormous 10-foot chain link reinforced fences. Have you observed any? शहर में या रियासत में किसी किस्म का तनाव देखने में आ रहा है? क्या कोई मुजाहरे भी होंगे जिनके बारे में आप बता सकें? The debate is happening.
ڈبیٹ سے پہلے شہر میں مظاہرے ترتیب دیے گئے ہیں اور ان میں سے ایک تو کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی کے کیمپس پر ہی منعقد کیا جائے گا. دیگر مظاہرے شہر بھر میں ہوں گے، لیکن یاد رکھیے کہ چونکہ سیکیورٹی کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے مظاہرین کے لیے ممکن نہیں ہو سکے گا کہ وہ ڈبیٹ والی جگہ کے قریب پہنچ سکیں. جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد ہونے والی نسلی امتیاز کے خلاف مظاہروں میں کلیولینڈ میں بھی بہت تناؤ دیکھنے میں آیا تھا. امریکی انتخابات میں سپریم کورٹ کے بینچ پر جسٹس کی تعیناتی کا موضوع اچانک خاصی اہمیت اختیار کر گیا ہے. چند روز پہلے جسٹس روتھ بیڈر گنزبرگ کے انتقال کے بعد امریکی سپریم کورٹ میں کل 8 ججز باقی بچے ہیں. ان میں سے 4 لبرل اور 4 قدامت پسند ججز ہیں. صدر ٹرمپ کی رائے میں سپریم کورٹ میں 9 ججز ہونا ضروری ہیں تاکہ کسی کیس میں برابر ووٹس کے باعث ٹائی ہونے کا امکان نہ ہو. صدر ٹرمپ نے خالی نشست پر ایک ایسی جج کو نامزد کیا ہے جو قدامت پسند نظریات کی حامی سمجھی جاتی ہیں. امریکہ میں سپریم کورٹ کے جسٹس کی تعیناتی صدر کا اختیار ہوتا ہے اور اگر جسٹس اپنی مرضی سے ریٹائر نہ ہو جائے تو تاحیات اس عہدے پر فائز رہتا ہے. جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کا مطالبہ ہے کہ نئے جج کا فیصلہ ملک کے اگلے صدر کو کرنا چاہیے، لیکن صدر ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی ڈیموکریٹس کے مقابلے کو نظر انداز کرتے ہوئے نئے جج کی تعیناتی کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اس ہفتے جج ایمی کونی بیرٹ امریکی سپریم کورٹ میں نئے جسٹس کی حیثیت سے اپنی تاحیات تقرری کی توثیق کے لیے ہونے والی سماعتوں سے قبل امریکی سینیٹرز سے ملاقات کریں گی. جج ایمی کونی بیرٹ کی توثیق کے لیے ریپبلکنز کے پاس اکثریت موجود ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات متنازع ہوتے ہیں تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے 9 ججوں پر مشتمل ایک مکمل بینچ ہونا اہم ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ انتخابات سے پہلے ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دھوکہ بازی جو ڈیموکریٹس کر رہے ہیں یہ جعل سازی ہے. یہ جعل سازی امریکی سپریم کورٹ کے سامنے آئے گی اور میرے خیال میں 4 ججوں کی صورتحال پیدا ہونا اچھا نہیں ہوگا. صدر ٹرمپ نے تھوڑے سے شواہد کی بنیاد پر خبردار کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر ووٹر فراڈ متوقع ہے. اس میں میل ان بیلٹ یعنی ووٹ بذریعہ ڈاک شامل ہیں اور ریپبلکنز کے انتخابات کو عدالت میں چیلنج کرنے کی صورت میں یہ معاملہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں جا سکتا ہے، جہاں جج بیرٹ ووٹ برابر ہونے کی صورت میں پانسا پلٹ سکتی ہیں. نیو یارک ٹائمز اور سیانا کالج کے حالیہ سروے میں 56% امریکیوں کے خیال میں نامزد شخص کا انتخاب اگلے صدر کو کرنا چاہیے. ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ریپبلکن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نئے جسٹس کی تصدیق سے قبل ووٹرز کو صدر منتخب کرنے دیں. صرف یہ وجہ کہ آپ کے پاس کچھ کرنے کا اختیار ہے، آپ امریکی عوام کے لیے صحیح کام کرنے کی اپنی ذمہ داری سے مستثنا نہیں ہو سکتے. اگرچہ کچھ ڈیموکریٹک سینیٹرز کا کہنا ہے کہ وہ رواں ہفتے جج بیرٹ سے ملاقات نہیں کریں گے. دوسرے جیسا کہ الینوائے کے سینیٹر ڈک ڈربن کہتے ہیں کہ وہ ان سے ان کے قدامت پسندی کے ریکارڈ اور صحت عامہ اور اسقاط حمل کے حقوق سے متعلق ان کی رائے پر سوال کریں گے. ہم اس عمل کی رفتار سست کر سکتے ہیں، شاید گھنٹوں کی بات ہو یا زیادہ سے زیادہ کچھ دن لگے، لیکن ہم نتائج کو روک نہیں سکتے. ہمیں اب جو بھی کرنا ہے احترام کے ساتھ اس کو حل کرنا ہے. ڈربن کا کہنا ہے کہ بیرٹ کو 2020 کے انتخابات کے حوالے سے عدالت کے سامنے آنے والے کسی بھی فیصلے سے خود کو الگ کر لینا چاہیے، لیکن ریاست یوٹا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر مائک لی اس سے متفق نہیں ہیں. چاہے وہ اس میں یا کسی بھی دوسرے معاملے سے خود کو الگ کریں یا نہیں، اس کا انحصار ان پر ہے اور وہ اپنے اسٹاف اور ساتھیوں سے مشاورت کے بعد قواعد کے مطابق جو چاہے کر سکتی ہیں. ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں اب خالی اس ایک نشست کے ساتھ ہی پہلے سے متنازع انتخابات میں اب مقابلہ اور بھی سخت ہو گیا ہے. مشیل کوئن کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ. امریکی انتخابات میں صدر ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن کو اپنے امیدوار کے طور پر اتارنے والی ڈیموکریٹک پارٹی دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے زور لگا رہی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کی تاریخ کیا ہے، اس کی بنیاد کس نے رکھی اور امریکی سیاست میں اس جماعت کا کردار کیا رہا ہے، آئیے جانتے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی ایک زیادہ بڑی وفاقی حکومت اور لبرل سماجی پالیسیوں کی حمایتی پارٹی کے طور پر جانی جاتی ہے. 1792 میں جب امریکہ کے بانی رہنماؤں تھامس جیفرسن اور جیمز میڈیسن نے ایک ایسی پارٹی کی بنیاد رکھی جو بعد میں ڈیموکریٹک پارٹی بنی، تو ان کا مقصد تھا کہ وفاقی حکومت کا کردار کم ہو اور جمہوری عمل میں صرف اشرافیہ نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شمولیت ہو.
1829 में सदर एंड्रयू जैक्सन ने इन ख्यालात का दायरा कार बढ़ा दिया। वो वफाकी हुकूमत का किरदार मजीद महदूद करना चाहते थे। उन्होंने वोट का हक जमींदारों से बढ़ाकर तमाम सफेद फार्म अमरीकी मर्दों को दे दिया। अफ्रीकी अमरीकी मर्दों को वोट का हक 1870 तक नहीं मिला। औरतों को वोट का हक 1920 में मिला। 1860 में अमरीकी खाना जंगी से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी जुग्राफियाई लिहाज से दो हिस्सों में बट गई। शुमाली डेमोक्रेट्स और जनूबी डेमोक्रेट्स का गुलामी और अमरीकी यूनियन बरकरार रखने के मामले पर इख्तिलाफ राय हो गया। जब जनूबी अमरीकी रियासतें 1865 में खाना जंगी हार गई तो डेमोक्रेटिक पार्टी आइंदा कई नस्लों तक अपनी सियासी अहमियत खो बैठी, जबकि अब्राहम लिंकन की रिपब्लिकन पार्टी कौमी सतह पर अहम सियासी पार्टी बन गई। 1912 में खाना जंगी के बाद जब पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार वुडरो विल्सन सदर बने, तब तक पार्टी पहले से ज्यादा तरक्की पसंद बन चुकी थी। सदर विल्सन ने औरतों के वोट के हक के लिए काम किया, जिसकी तौसीक 1920 में हुई। तहम अजीम माशी बहरान या ग्रेट डिप्रेशन से पहले तक डेमोक्रेट्स अपना सियासी असर वापस हासिल न कर पाए। उस वक्त पार्टी की क़यादत सदर फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट के हाथ में थी। उन्होंने वफाकी हुकूमत का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया। उनकी पॉलिसियों की वजह से बेशतर सियाह फार्म अमरीकियों ने अपनी वफादारियां डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब कर ली। 1960 की दहाई में सदर लिंडन जॉनसन ने सिविल राइट्स का कानून पास किया और सरकारी समाजी प्रोग्राम्स की बुनियाद रखी। पिछली चंद दहाइयों से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बार बार सदर बने हैं। हालिया बरसों में पहले सियाह फार्म अमरीकी सदर बराक ओबामा का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। उन्होंने सेहत आमा में हुकूमत के किरदार को बढ़ाया। क़दामत पसंद नज़रियात की हामी अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी लगभग 150 साल पुरानी है, मगर तारीखी एतबार से इसकी नज़रियाती समत का इन्हिसार इस बात पर भी रहा है कि पार्टी की क़यादत कौन कर रहा है और मुल्क किन हालात से गुजर रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं रिपब्लिकन पार्टी की दिलचस्प तारीख पर। रिपब्लिकन पार्टी वफाक में छोटी हुकूमत और क़दामत पसंद समाजी पॉलिसियों की हिमायत के लिए जानी जाती है, मगर ये जमात हमेशा ऐसी नहीं थी। अमेरिका की शुमाली रियासतों से ताल्लुक़ रखने वालों ने 1854 में इस पार्टी की बुनियाद रखी। ये अफराद मगरबी रियासतों में ग़ुलामी को फैलाने के खिलाफ एक मजबूत वफाकी हुकूमत चाहते थे। सन 1860 में पार्टी के दूसरे ही उम्मीदवार अब्राहम लिंकन मुल्क के सदर बने और ग़ुलामी को ख़त्म किया। खाना जंगी में शुमाली रियासतों की फतह के बाद रिपब्लिकन पार्टी आइंदा 70 बरस तक मुल्क की सियासत पर हावी रही। इसी दौरान पार्टी ने वफाकी हुकूमत के इख्तियारात को वसअत देने पर जोर दिया और पार्टी रहनुमाओं ने आइन में 15वीं तरमीम के जरिए सियाह फार्म अमरीकी मर्दों के लिए वोट के हक की हिमायत भी की। मुल्क में बदतरीन माशी बदहाली या ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स को हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया तो सियासत पर इस पार्टी का गलबा खत्म हुआ। आइंदा निस्फ सदी तक ज्यादातर डेमोक्रेट्स ने कौमी सतह पर कंट्रोल जमाए रखा। इस अरसे में सिर्फ एक मरतबा रिपब्लिकन सदर इख्तिदार हासिल कर पाए। डेमोक्रेट्स की जानिब से ग्रेट डिप्रेशन के दौरान वफाकी हुकूमत के इख्तियारात के फैलाव के जवाब में रिपब्लिकन पार्टी ने क़दामत पसंद नजरियात अपनाए। दोनों जमातों की पॉलिसियों में तब्दीली के बाइस उनके हामी गिरोहों में भी तब्दीली हुई। बहुत से सियाह फार्म अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए, जबकि मुल्क की जनूबी रियासतों में बेशतर सफेद फार्म अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ राग़िब होते गए। 1980 की दहाई में अपनी पॉलिसियों की वजह से सदर रोनाल्ड रेगन ने मुल्क की अक्सरियत में कामयाबी हासिल की। हालिया कुछ तिहाइयों में दोनों सियासी जमातों के सुदूर बारी बारी इख्तिदार में आते रहे हैं। रिपब्लिकन सुदूर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप वफाकी हुकूमत के निस्बतन कम किरदार और समाजी पॉलिसियों में ज्यादा दाएं बाजू के नजरियात के हामी हैं। अमरीकी इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान और खित्ते की अहम मालूमात के लिए और तज्जियों के लिए आप आ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्जिए देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान में हालिया दिनों में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुराइम के वाक़यात से जहां बहुत से शहरी खौफज़दा हैं, वहीं अब अपनी हिफाजत को ख़ुद यकीनी बनाने के तरीक़ों का तज़किरा भी हो रहा है। इन हालात के पेश नज़र इस्लामाबाद के एक मार्शल आर्टिस्ट ने ख़वातीन की मुफ्त ट्रेनिंग का बेड़ा उठाया। मज़ीद जानते हैं गेतियारा अनीस की इस रिपोर्ट में। अपनी कोहनी हाथ और बाजुओं को कैसे अपना हथियार बनाना है,
یہی سکھا رہے ہیں عارف بھٹی اس سیلف ڈیفنس ٹریننگ میں۔ عارف بھٹی مارشل آرٹ کے ماہر ہیں اور خواتین کی ایسی تربیت کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد انہیں مشکل وقت میں کسی اور کی طرف مدد کے لیے دیکھنا نہ پڑے۔ ہمارے ہاں بعض ایسے طبقات بھی ہیں اسلام آباد میں کہ جو شاید افورڈ نہیں کر سکتے زیادہ کاسٹ۔ یہ برانچ میرے پاس موجود ہے، سکھا میں خود رہا ہوں، میرے ساتھ میری دو جو میری سینئر اسٹوڈنٹس ہیں فیمیل، وہ انسٹرکٹرز ہیں۔ ایک کمیونٹی کے لیے ایک سروس ہم نے دی ہے، ذرا ہم نے کمیونٹی سے بہت کچھ لیا ہے تو یہ ٹائم ہے کہ شاید ہم بھی کچھ پے بیک کریں، بیسکلی یہ مقصد تھا اس کے پیچھے۔ عارف بھٹی نے سیلف ڈیفنس کی مفت ٹریننگ کا اشتہار سوشل میڈیا پر دیا تو ملک بھر سے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا۔ 2 ہفتے کی اس ابتدائی ٹریننگ میں خواتین کو اپنے تحفظ کے 18 مختلف طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں آنے والی خواتین کی اکثریت کا کہنا ہے کہ صرف خوف نہیں بلکہ ماضی میں پیش آنے والے واقعات نے بھی ان کو یہ تربیت لینے پر آمادہ کیا۔ مجھے سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ مجھے جب میرے گھر واپس آنا ہوتا تھا تو مجھے آف ٹو ڈیوٹی میری ٹائمنگ جو تھی وہ 10 PM تھی، تو اس وقت میرا جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو مجھے کچھ ایسے ایشوز فیس کرنے پڑے جن کی وجہ سے آئی فیل کہ مطلب مجھے کچھ ایسا ہونا چاہیے میرے پاس کچھ کہ میں اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ یوز کر سکوں۔ اپنے آپ کو گھر کے اندر باندھ کے نہیں رکھ سکتے، سو یو ہیو ٹو، آپ کو نکلنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، آپ کو 100,000 کام ہیں، چیزیں ہیں، ڈے ٹو ڈیلی روٹین ورکس ہیں، ڈیلی کی بیسس پہ آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کسی طرح کا وائلنس ہو رہا ہے، ابیوز ہو رہا ہے، تو اس کو کیٹر کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا بیکاز آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ 1 2 3 1 2 3۔ اس موو کو باکسنگ پنچ کہتے ہیں اور انسٹرکٹرز کے مطابق ٹیکنیک سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی مستقل پریکٹس ضروری ہے تاکہ کسی مشکل گھڑی میں یہ سیلف ڈیفنس کی ٹیکنیک آپ کے کام آ سکے۔ جاویریہ ان خواتین کی ٹریننگ کر رہی ہیں جو صرف خاتون ٹیچر سے ہی سیکھنا چاہتی ہیں۔ جاویریہ کے مطابق اپنے دفاع کے لیے جسمانی تندرستی اور مضبوطی پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ واٹ آئی تھنک از جو سب سے زیادہ افیکٹو مووز ہوتی ہیں وہ آپ کی بلاکنگ ہوتی ہے یا پھر اسٹرائکس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کا ڈیفینس اچھا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آفٹر ڈیفینس آپ کے سب سے بہتر اسٹرائکس ہونی چاہیے بیکاز اگر آپ کی اسٹرائکس اچھی ہیں، اس میں پاور ہے، تو آئی تھنک آپ ایزیلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے اپنے دفاع کی کلاسوں کے اشتہارات اب پہلے سے زیادہ آنے لگے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ٹپس بھی شیئر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں سکھانے والے ٹرینرز کا کہنا ہے کہ 3 ماہ کی تربیت کے بعد خواتین دوسروں کو بھی بنیادی حفاظت کے طریقے سکھانے کے قابل ہو سکیں گی۔ کیتیا رانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور اس پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے اور اس کے علاوہ امریکی پریزیڈنشل ڈیبیٹس جو کہ کچھ گھنٹوں میں شروع ہو رہی ہیں اس پر اپنے فیڈ بیک اور مزید معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔